السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه سبحانه وتعالى جامع الناس ليوم الحساب وإليه المرجع والمآب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، ان کا تعلق قیامت سے ہے، قیامت کے علم کے بارے میں ہے، قیامت کے آنے کے بارے میں ہے، قیامت کے ہول اور خوفناک منظر کے بارے میں ہے۔ ہوا اس طرح کہ کچھ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور بطور تمسخر یا بطور استہزاء آپ سے کہنے لگے کہ آپ قیامت کے بارے میں ڈراتے رہتے ہیں، قیامت کی خبریں دیتے رہتے ہیں، بھلا یہ تو بتائیں کہ قیامت آئے گی کب، کس سن میں آئے گی، کس ڈیٹ میں آئے گی، یہ تو آپ بتاتے نہیں ہیں اور ڈراتے رہتے ہیں۔ اور ہاں، ہم آپ کے قبیلے کے ہیں، خاندان کے ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر آپ عام لوگوں کو نہیں بتاتے ہمیں تو کم از کم بتا دیں، ہمارا آپ پر حق ہے، رشتہ داری کا حق ہے، تعلق ہے، ہمیں تو آپ بتا دیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اتارا: یسألونک عن الساعة ایان مرساها، آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ جواب دے دیں کہ قیامت کے آنے کا علم اور اس کا وقت صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ جب چاہے گا ظاہر کر دے گا، نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے۔ حالانکہ یہ ان کا سوال اس لیے نہیں تھا کہ وہ قیامت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ تو قیامت کے منکر ہیں، وہ تو قیامت کے پر ایمان نہیں لاتے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہ زندگی ہے دنیا کی، کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے اور قصہ ختم۔ وہ تو ان کا تو یہ اعتقاد تھا کہ قیامت ہونی ہے، پھر اس کے بعد اٹھنا ہے، پھر حساب، یہ تو ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں۔ تو مذاقاً یا سخریتاً وہ آپ سے یہ کہتے، بلکہ قرآن نے ایک اور انداز میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اور لوگوں آؤ بات سنو، آؤ بھائی تمہیں عجیب بات بتاتے ہیں، تمہیں ایک عجیب انسان دکھاتے ہیں۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے؟
اذا مزقتم کل ممزق، جب تم مٹی سے مٹی مل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ بھلا یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ یعنی وہ گویا کہ اس چیز کو بطور تعجب لوگوں کو جمع کر کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ تمہیں وہ انسان بتائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہتے ہیں کہ اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، پتہ نہیں اس نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے یا اس کو جنون ہے، عقل ٹھیک نہیں ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ یہ ان کا موقف تھا۔ تو ان کا سوال اس لیے نہیں تھا کہ اس کا علم چاہتے ہیں یا اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، بلکہ سوال استہزاءً یا انکاراً، مانتے ہی نہیں ہیں تو استہزاء کرتے ہوئے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا كنا ترابا وعظاما اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے اور پھر مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے تمام انکاری، استہزائی یا تمسخری تمام طریقے استعمال کر لیے اور قیامت کے انکار کا، قیامت کو نہ ماننے کا تہیہ کر لیا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو جواب دیں قل انما علمها عند اللہ، قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، آپ فرما دیں کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے اور وہ ظاہر نہیں کرے گا، بتائے گا نہیں مگر جب وہ ظاہر کرنا چاہے گا، یہ ظاہر کرے گا۔ معزز سامعین، قرآن نے یہ بات دلائل سے، عقلی دلائل سے، شرعی دلائل سے ثابت کر دی کہ قیامت نے آنا ہے اور ہر صورت میں آنا ہے۔ اور قرآن نے ایسی عجیب بات کہی کہ یار تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو مستحیل سمجھتے ہو، مجھے یہ تو بتاؤ کہ ایک چیز کو عدم سے بنانا یہ مشکل ہے یا ایک چیز کو بنانے کے بعد دوبارہ اس کو پھر بنانا یہ مشکل ہے؟ بھئی جب تم تھے ہی نہیں، عدم تھے، کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، ہم نے تمہیں پیدا فرما دیا، تو اب کون سا مشکل ہے پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا؟ یعنی عقلاً یہ بات اگر تم سوچ لو، اگر ہم نے تمہیں عدم سے بنا دیا اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، دوبارہ بنانے کے بعد مارنے کے بعد پھر پیدا کرنا یہ کون سا مشکل ہے؟ لیکن نہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، قرآن کریم نے یہاں پر جب قیامت کا اور اس کے وقوع ہونے کا اور اس کے احوال کا اور اس کی خطورت کا اور اس کی چیزوں کا بیان ذکر فرمایا تو یہ بھی ساتھ فرمایا ثقلت فی السماوات والارض، اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے یاد رکھو جب قیامت آئے گی تو یہ آسمانوں اور زمین کے اوپر بہت بھاری حادثہ ہوگا۔ جب قیامت آئے گی تو آسمانوں اور زمین پر یہ ایک بہت بڑا بھاری حادثہ ہوگا۔ کیوں؟ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، روئی کی طرح بکھر جائیں گے، یہ زمین تبدیل کر دی جائے گی۔ اسی طرح اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، سورج بھی بے نور ہو جائے گا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی اور زمین میں زلزلہ برپا ہوگا اور ایک دھماکہ ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، قرآن کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، ہنگامہ ہوگا، خوف طاری ہوگا۔ یہ سب قرآن نے قیامت کے ہونے کی نشانیاں بتائیں، اور بلکہ آگے فرمایا ایک اور آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا، خوفناک حادثہ ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے سے غافل ہو جائے گی، چھوڑ دے گی، پھینک دے گی، اور ہر حمل والی
برابر ہے کہ عورت ہو یا کوئی اور درندہ ہو پرندہ ہو، اس کے حمل گر جائیں گے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، دوسری آدمی فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے عجیب کیفیت ہوگی۔ اور آگے قرآن نے کہا اس کیفیت کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو لا تأتیکم الا بغتہ، کہ آئے گی بھی قیامت، جب آئے گی تو اچانک آ جائے گی، یہ نہیں کہ اس کے پہلے کوئی حالات ہوں گے، کوئی نشانیاں ہوں گی، کوئی نہیں، لا تأتیکم الا بغتہ، آئے گی تمہارے پاس اچانک کیسے آئے گی؟ اس کی بعض نشانیاں، بعض علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا وَتَقُومُ السَّاعَةُ وَرَجُلَانِ قَدْ نَشَرَا ثَوْبَهُمَا، قیامت اس طرف ایسے جلدی آئے گی، ایک آدمی کی کپڑے کی دکان ہے، مثال آپ نے دی، اور فرمایا کہ اس نے اپنا کپڑا گاہک کے سامنے پھیلایا ہوا ہے اور گاہک دیکھ رہا ہے اور وہ کینچی لے کر کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے، قیامت آ گئی، کینچی کر کے ختم ہو گیا، اتنی سی دیر لگی ہے۔ ایک آدمی دودھ دوہ رہا ہے اپنی بھینس یا بکری یا گائے کا، قیامت آئی، وہیں ختم ہو گیا۔ ایک آدمی لقمہ اٹھائے ہوئے کھا رہا ہے، منہ کی طرف یہاں آتا ہے، یہاں آیا گر گیا، قیامت آ گئی۔ اتنی جلدی آئے گی کہ کوئی یعنی کچھ رہے گا ہی نہیں، اچانک آئے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تم پر قیامت مگر بغتہ، اچانک آ جائے گی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں ہمیں ان چیزوں کی طرح متنبہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں، کچھ کام کریں، کچھ عمل کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ قیامت آ جائے اور ہم بالکل بھولے بھٹکے بے پرواہ پریشان، اور پھر کہتے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اے کاش ہمیں ایک اور موقع مل جائے، دنیا میں ایک بار دوبارہ چلے جائے، اب اچھے عمل کریں گے۔ نہیں، یہ نہیں ہوگا، یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ معزز سامعین، جس طرح اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی شخصی موت کے وقت کو مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، بتایا نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو جو پوری انسانیت کی اور پورے عالم کی ایک اجتماعی موت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے۔ جس طرح ایک فردی موت کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ موت کب آ جائے گی، اسی طرح پورے عالم کی، پوری انسانیت کی جو موت ہے، جو قیامت ہے، وہ بھی اللہ نے مخفی رکھی ہے۔ مخفی کیوں رکھی ہے؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے فلاں دن مرنا ہے، موت آنی ہے، یقین جانے بندہ مرنے سے پہلے ہی مر جائے، خوف کے عالم میں، ارے میرا باقی ایک دن رہ گیا، اور چند گھنٹے بچ گئے، اور ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے اس کو چھپا کے رکھا ہے، تاکہ ہم پر ایسی کیفیت نہ طاری ہو کہ ہم پریشانی کے عالم میں مرنے سے پہلے ہی مر جائیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر اللہ نے اس کو اس لیے مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ اس کی ہولناکیوں سے، اس کے خطرات سے، ڈر کی وجہ سے، برے اعمالوں سے بچتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، اور یہ توبہ کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ یار پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب مر جائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، کیا پتہ کوئی ٹائم آ جائے۔ تو یہ بھی بڑی حکمت ہے، بڑی حوصلت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہتا ہے، دور رہتا ہے کہ یار پتہ نہیں کس وقت یہ وقت آ جائے اور میں اللہ کے معاذ اللہ نافرمانوں میں ہوں، گناہ کرنے والوں میں ہوں۔ تو یہ بھی ایک مصلحت ہے۔ اسی طرح جب انسان کو یقین ہو جائے گا کہ قیامت نے آنا ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے اور ضرور آنا ہے، اور قیامت آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہے، حاضری ہے، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، عجیب بخاری کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کے سامنے اللہ کے روبرو پیش نہ ہونا ہو، میں نے، آپ نے
محمد نے، ابراہیم نے، عبداللہ، ہر ایک بندے نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور پیش کیسا ہونا ہے؟ لیس بینہ و بینہ ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی وکیل کوئی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، براہ راست. اور یہ اتنا بڑا حادثہ ہوگا. ایک 5-6 فٹ کا انسان، ایک کمزور جان اپنے مالک، رب، قادر، خالق، مقتدر کے سامنے پیش ہو. ارے آدمی تو ایسی کیفیت میں بول بھی نہیں سکتا. میں نے واقعہ پڑھا امام ابن علیہ کا. اسماعیل ابن علیہ بہت بڑے امام تابعی ہے، فوت ہو گئے. بہت بڑے نیک متقی لوگ تھے، فوت ہو گئے. کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، حاضر کیا گیا، مثلت امام اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے فرمایا یا شیخ السوء، اے بوڑھے گناہگار، اے بوڑھے گناہگار. جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پہ زلزلہ طاری ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کے گر گیا. اللہ کے سامنے میں گر گیا، بے ہوش ہو گیا. پھر مجھے ہوش آیا، پھر اللہ نے وہی کلمہ دہرایا یا شیخ السوء، اے بوڑھے گناہگار. مجھے پھر غشی آئی، میں پھر گر گیا، بے ہوش ہو گیا. تیسری بار میں پھر کھڑا ہو گیا. تیسری بار اللہ نے پھر فرمایا کہتے لیکن لیکنی تماسکت وتجالدت، میں نے اپنے میں تھوڑا کنٹرول کیا، میں گرا نہیں، اپنے آپ کو تھاما، ثابت قدم رکھا، گرا نہیں. اس کے بعد مجھے ہمت ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ یا اللہ ما ہکذا بلغت عنک، اے اللہ مجھے آپ کے بارے میں ایسا نہیں بتایا گیا تھا، مجھے آپ کے نبی کی طرف سے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں بتائی گئی تھی. کیا نہیں بتایا گیا تھا یا کیا بتایا گیا تھا؟ نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کیسے میں ذرا اور پکا ہو گیا، میری حالت بہتر ہو گئی. تو میں نے کہا حدثنی فلان عن انس بن مالک عن نبیک صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل عنک یا عظیم انک قلت ما من عبد یشیب شیبۃ فی الاسلام الا استحییت ان اعذبہ بالنار. اللہ اکبر. روایت کے ساتھ مجھے فلاں بندے نے روایت بتائی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے انس بن مالک سے سنا، اس نے نبی کریم سے سنا، نبی کریم نے جبرائیل امین سے سنا، جبرائیل امین نے آپ سے سنا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی بندہ اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد سفید ہو جاتے ہیں، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو عذاب دوں. میں نے تو یہ سنا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پوری روایت کے ساتھ بتا دیا ہے. فرمایا کہ خذوا بہ الی الجنہ، جاؤ اس کو بہشت میں لے جاؤ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو پولیس والے کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، لوگوں کو پیشاب نکل جاتے ہیں ڈر کے مارے میں، گر جاتے ہیں، اور وہ عالم، خالق، مالک، رازق، قادر. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، مسئلہ مشکل ہے. اس لیے جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، تو آپ اس کے سوال کو اور سوال میں پھیر دیتے، بجائے جواب دینے کے بھی فلاں ٹائم آئے گی، نہیں، اس کے سوال کو اور سوال میں کیا کہتے، ماذا عددت لہا، تو قیامت کا پوچھ رہا ہے نا، اور تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے یہ بتا مجھے. یہ نہیں کہا کہ کب آئے گی، نہیں، اس کے سوال کو اور سوال میں پھیر دیا. ماذا اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے یہ بتا مجھے. اور یہی سوال ہے، اور یہی اصل مقصود ہے. اصل مقصود تو تیاری ہے، نہ کہ وقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال پھیر دیتے، توجہ یہاں دلاتے کہ بھئی اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے کام کرو. تو بھائیو ان آیات سے معلوم ہوا کہ قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے، نہ کسی نبی مقرب کو ہے، نہ کسی فرشتے کو ہے، نہ کسی ولی کو ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قیامت علم کا ان تمام سے نفی کر دی کہ کسی کو علم نہیں ہے، تو ایک اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اگلی بات اس سے بڑھ کر فرما دی. یہاں تو سوال تھا قیامت کا اور اس کا جواب دے دیا کہ اللہ کے پاس، بات ختم. آگے جو اللہ نے ایک اور نقطہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ ارے بھائیو، مسئلہ صرف قیامت کے علم کا نہیں ہے، بلکہ جو علم الغیب ہے، جو مطلق علم کلی ہے، وہ بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قل فرما دیجئے کہ لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے بارے میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ اچھا، ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اللہ اکبر، اگر میرے پاس علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے تمام بھلائیاں سمیٹ لیتا، بھئی یہ ہونے والا ہے، یہ کر لو، کل کو یہ ہو جائے گا، یہ بھی سمیٹ لو۔ لو كنت اعلم الغیب، اگر میں جانتا ہوتا غیب کے علم کو تو میں تمام بھلائیوں کو، اچھائیوں کو سمیٹ لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی بیماری نہ آتی، کیوں؟ مجھے پتہ ہے کل کیا ہونے والا ہے۔ لیکن نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا علم عطا فرمایا ہے، اور تمام انبیاء کے من جملہ علوم میں سے آپ کا علم زیادہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مطلق علم الغیب صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جتنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، انبیاء کو عطا فرما دیتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ عالم غیب ہے اور اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا مگر جو چاہتا ہے انبیاء کو دے دیتا ہے۔ الا من ارتضی من رسول، تو اللہ ان کو دے دیتا ہے، لیکن ان کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تو عالم الغیب المطلق ہے نا۔ تو اللہ نے پہلی آیت میں قیامت کا علم مخلوقات بلکہ انبیاء سے نفی فرمایا، اور اس آیت میں اپنا تمام علم، اپنی تمام قدرت کو بھی یہ فرما دیا کہ وہ میرے پاس ہے اور میں جن انبیاء کو چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں۔ معزز سامعین، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری بات کو ذرا اطمینان سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، میرے پاس علم غیب ہے، اور ہم بھی عجیب مخلوق ہیں، ہم نے کچھ علم غیب ہم نے دے دیا ہے ان کو، نجومیوں کو، ارے کچھ تو پرندوں کو بھی دے دیا ہے، کچھ وہ بھی غیب جانتے ہیں۔ بڑا ذرا سوچ کے بتائیے میری بات کو، ٹھنڈے دل سے آپ ذرا سوچئے کہ آپ مارکیٹ چلے جائیں، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں جو آپ کی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں آپ کے لیے یہ اچھا ہے، آپ کے لیے یہ برا ہے۔ کیا ہے یہ؟ آگے چلیے، اتوار کا میگزین لے لیجئے، اس میں پورے ہفتے کے بارے میں آپ کے ستاروں کا بیان دیا ہوا ہے، آپ کے ستاروں کا ان سے ملنے سے آپ کی قسمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے یار یہ؟ اور لوگ اس کو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں، حالانکہ میرے آقا نے فرمایا ہے، یاد رکھیے، من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما۔ بیڑا غرق ہو گیا۔ جو ان جادوگروں کے پاس آیا، جو ایسی باتیں بتاتے ہیں ان کے پاس گیا، ان کی بات سنی، ان سے پوچھا، ان کی بات پر یقین کیا، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کریم فرما رہے ہیں، اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ اور ہم تو ماشاءاللہ کیا کیا کمالات کر رہے ہیں۔ آگے ذرا جائیں، صدر میں چلے جائیں، ایک بندہ طوطا لیے بیٹھا ہے، 7 لفافے پڑے ہوئے ہیں، آپ طوطا ایک لفافہ اٹھا کے اس کو دے گا اور وہ اس میں آپ کی قسمت کا حالت لکھا ہوا ہوگا۔ کمال ہو گیا، اس میں آپ کی قسمت کا حالات آپ کو طوطا بتائے گا، انسان بھی نہیں، کہ آپ کا کیا حالات آنے والے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ اگر آپ بازار میں تھک گئے ہیں تو گھر آ جائیے، ٹی وی کھول لیجئے، ٹی وی کھولیں، ایک صاحب آئیں گے، آپ سے آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام پوچھیں گے اور 2 سیکنڈ میں آپ کا استخارہ نکال دیں گے، آپ کے لیے یہ بہتر ہے، آپ کے لیے بہتر نہیں۔ اگلی بات سنیے، ایک بندے نے کروڑوں روپے لگا کر گھر بنایا، بلڈنگ بنائی، اس کی چھت پر ایک کالی ہنڈیا الٹی لٹکا دی،
بھئی یہ کیا کیا ہے جی؟ یہ اس کو نظر بد سے بچاتی ہے۔ اللہ اکبر! کالی ہنڈیا آپ کو نظر بد سے بچاتی ہے، قرآن نہیں بچاتا، حدیث نہیں بچاتی، کالی ہنڈیا بچاتی ہے۔ گاڑی خریدی ہے 30 لاکھ 50 لاکھ کی کسی نے کی، اس کی پچھلی طرف کالے رنگ کی ٹاکی لٹکا دی ہے۔ بھئی یہ کیا ہے جی؟ یہ نظر سے بچاتی ہے جی، یہ محفوظ کرتی۔ اور یہ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیسی کہانی ہے ہماری؟ قبرستان میں چلے جائیے، ایک اونچی قبر ملے گی آپ کو، اس پر جھنڈے لگے ہوں گے، اس پر دیے جل رہے ہوں گے، اور لوگ آ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، مرادیں مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ یار مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا یہ مشرکین والے کام نہیں ہیں؟ اگر یہ لوگ، اگر وہ لوگ کافر لوگ، اگر وہ مغضوب علیہم تھے تو ہم انعمت علیہم کیسے بن گئے؟ ان کا نام بھی عبداللہ تھا، میرا نام بھی عبداللہ ہے، فرق کیا رہا پھر؟ میرے بھائیوں یہ باتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو، یہ حقیقت واقعیت ہے۔ قبروں کے لوگ طواف کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے اعمال کو برباد نہ کیجیے، اپنے عقل کا استعمال کیجیے۔ قرآن دعوت تفکیر دیتا ہے۔ ٹائم ختم ہونے کو ہے، دکھ ہوتا ہے میرے بھائیوں یہ باتیں دیکھ کر سن کر۔ ذرا توجہ کیجیے اپنے اعمال پر، اپنے افعال پر، اپنی عبادات پر، اپنے کیے کرائے کو بدنام ختم نہ کیجیے۔ ایک آیت قرآن کی سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ الحمد للہ جامع الناس ليوم الحساب، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اليه المرجع والمآب، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وعلى الآل والأصحاب. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق المبارك الكريم. إخوة الإيمان، هذه الآيات الكريمة تتحدث عن موعد القيامة وهولها وضخامتها وما فيها من أحداث وما فيها من وقائع مخيفة مقلقة مزعجة. في هذه الآيات بيان إلى أن المشركين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موعد الساعة، إما سؤال المختبر الممتحن، وإما سؤال المتعجب المستغرب، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة. وإما كانوا يسألونه سؤال استبعاد لوقوعها وتكذيبا لوجودها، كما قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موعدها أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فهو سبحانه وتعالى مختص بوقتها، وهو سبحانه وتعالى
يعلم متى تكون ومتى تحدث ومتى تأتي، فموعدها استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها، فلم يطلع عليها أحدا، لا نبيا مقربا لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. إخوة الإيمان، إن القرآن الكريم يلفت عن السؤال عن موعدها إلى الاهتمام بطبيعتها وحقيقتها والاستعداد لها، وإلى الشعور بهولها وضخامتها. ألا وإن أمرها لعظيم، ألا وإن عبئها لثقيل، ثقلت في السماوات والأرض. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إخوة الإيمان، ثم بعد ذلك فإن الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، كما قال تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة تهيج بالناس، والرجل يصلح حوضه، والرجل يسقي ماشيته، والرجل يقيم سلعته في السوق، والرجل يخفض الميزان ويرفعه. يعني بهذه السرعة وبهذا الوقت القليل تأتي، ولا تأتي إلا فجأة، لا تأتيكم إلا فجأة. إخوة الإيمان، فالأولى والأهم أن ينصرف الاهتمام للتهيؤ لها والاستعداد لها قبل أن تأتي بغتة، فلا ينفع معها الحذر ولا تجدي معها الحيطة ما لم يأخذوا حذرها قبلها وما لم يستعدوا لها، وفي الوقت متسع وفي العمر بقية، وألا يضيع بعد ساعة قد تفجأنا فيها الساعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل عنها وجه السائل إلى سؤال آخر. فعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ وجه سؤاله إلى سؤال آخر، ولم يقل تأتي كذا وكذا، فإنه لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، ولكن السؤال: لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى علم الساعة؟ لماذا لم يظهر ذلك للناس؟ الجواب على ذلك: ليكون ذلك أدعى للطاعة وأزجر للمعصية، لنكون دائما خائفين مستعدين. متى تأتي لا نعلم ذلك. لو أن إنسانا يعلم أنه يموت بعد كذا وكذا يوم، ماذا يكون حاله؟ ربما مات قبل أن يأتي موعده. فإن هذا مما يحذر ويخوف ويهيئ الإنسان أن يعد لذلك إعداده واستعداده. إخوة الإيمان، وليس الأمر أمر ساعة فقط، بل الله تبارك وتعالى له وحده علم الغيب كله، لا يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال سبحانه وتعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وبهذا الإعلان يا عباد الله يتم لعقيدة التوحيد كل خصائص التجريد المطلق من الشرك في أي صورة من صوره، وتنفرد الذات الإلهية بخصائص لا يشاركها فيها بشر
في شيء منها، فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية ويقف العلم البشري. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أحمده كما أمر، وأشكره على آلائه ونعمائه، وقد وعد بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي خلق فقدر وشرع فيسر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صاحب اللواء والكوثر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، إذا كان هذا أمر الساعة وهذا حولها وهذه خطورتها، فإن هذا يقتضي يا عباد الله أن نعد لها عدتها ونعمل لها ونستعد لها. اعلم أيها المسلم، اعلم يا عبد الله، لا شك أنك أنت وأنا لا بد أن نمثل ولا بد أن نقف أمام الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. في ذلك اليوم العظيم يا عباد الله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في ذلك اليوم العظيم يقال لك وعلى رؤوس الخلائق: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ألا وصلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم والمطاع الأمين، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه المبين. فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد، صاحب المقام المحمود والحوض المورود. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم يا رب كل شيء، يا من عنده كل شيء، بقدرتك على كل شيء، أعطنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والربا والغلا والزنا والفاحش والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.